امریکی صدر ٹرمپ ایران کے خلاف جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ امریکی اخبار کا ٹرمپ انتظامیہ کے عہدیدار کے حوالے سے دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق ٹرمپ نے اپنے مشیروں کو بتایا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز کھولے بغیر ہی جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ چاہتے ہیں کہ آبنائے ہرمز کھولنے کا پیچیدہ آپریشن بعد میں کیا جائے۔ امریکی صدر ٹرمپ ایران معاہدہ 6 اپریل کی ڈیڈ لائن سے پہلے کرنا چاہتے ہیں۔ ایران جنگ سے متعلق 4 سے 6 ہفتوں کی ٹائم لائن برقرار ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کی پریس بریفنگ کہا، ایران جنگ سے متعلق اچھی بات چیت ہو رہی ہے، ہمیں ذاتی طور پر کچھ بتانے اور عوامی لحاظ سے کچھ کہنے میں فرق ہوتا ہے۔ نجی بات چیت میں ایران نے امریکہ کی کچھ تجاویز پر اتفاق کیا ہے۔ ایران نے ذاتی طور پر جو کچھ ہم سے کہا ہے اس کو جانچا جائے گا۔ صدر ٹرمپ کو دلچسپی ہے کہ خلیجی ممالک ایران جنگ کے اخراجات میں اپنا حصہ ڈالیں، یہ بھی ایک تجویز ہے، اس پر حتمی فیصلہ صدر ٹرمپ خود کریں گے۔ امریکہ ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز کا ٹول ٹیکس لینے کی حمایت نہیں کرتا۔ یہ بھی کہا کہ پچھلے کچھ ایرانی رہنما اب دنیا میں نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے امریکہ سے جھوٹ بولا۔ ایرانی رہنماؤں نے امریکہ کو مذاکرات میں گھیر لیا تھا، یہ ٹرمپ کے لیے ناقابل قبول تھا، اس لیے کئی ایرانی رہنما مارے گئے۔ جلد معلوم ہو جائے گا کہ ایرانی اسپیکر غالباف امریکہ کے ساتھ کام کرنے پر تیار ہیں یا نہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایک ہفتے میں اس سے متعلق بتا دیا جائے گا۔ بولے، ایران میں حکومت کی تبدیلی ہو چکی ہے، ہم نئے لوگوں کے ساتھ معاملات کر رہے ہیں، نئے لوگ اب تک پہلے سے زیادہ معقول ثابت ہوئے۔ ایران کے نئے سپریم لیڈر کسی کو کوئی خبر نہیں ہے، ہمارے خیال میں مشتبہ خامنہئی زندہ ہے لیکن ان کی حالت خراب ہے۔ یہ بھی کہا کہ اگر ایران سے معاہدہ نہ ہوا اور آبنائے ہرمز جلد نہ کھولی گئی تو ایران کے بجلی پیدا کرنے والے کارخانوں، تیل کے کنووں اور پانی صاف کرنے والے پلانٹ سمیت وہ تمام مقامات تباہ کر دیں گے جنہیں اب تک جان بوجھ کر نہیں چھیڑا گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ امریکی فورسز کا خطے سے نکلنے کا وقت آ گیا ہے، دیکھیں کہ ہم نے ان کی فضائی کمان کے ساتھ کیا کیا۔ بولے، ہماری کارروائیاں دشمن جارح قوتوں کے خلاف ہیں، جارح دشمن نہ عربوں کا احترام کرتے ہیں نہ ایرانیوں کا، نہ وہ سیکیورٹی دے سکتے ہیں۔ ایران سعودی عرب کا احترام کرتا ہے اور اسے برادر ملک سمجھتا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ ایران میں ہمارا فوجی آپریشن ختم ہونے کے بعد آبنائے ہرمز کھل جائے گی۔ فوجی آپریشن رکنے کے بعد بھی ایران نے آبنائے ہرمز بند رکھی تو ایران کو سنگین نتائج کا سامنا ہوگا۔ آبنائے ہرمز کو یا تو ایران کی رضامندی سے دوبارہ کھولا جائے گا، بصورت دیگر آبنائے ہرمز کو امریکہ سمیت بین الاقوامی فوجی اتحاد کے ذریعے کھولا جائے گا۔ ایران نے ٹرمپ کے دعوے کی تردید کر دی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ ایران جنگ کے خاتمے کے لیے پاکستان کی قیادت میں کی جانے والی سفارتی کوششوں کا حصہ نہیں تھا۔ ثالثوں کے ذریعے ایران کو بھیجی گئی امریکی تجاویز زیادہ تر غیر حقیقت پسندانہ، غیر معقول اور حد سے متجاوز تھیں۔ صورتحال کو حقیقت پسندانہ انداز میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ دبئی پورٹ پر ایرانی حملے میں بڑے آئل ٹینکر کو نشانہ بنایا گیا۔ کویت کے سرکاری میڈیا کے مطابق حملے کے بعد متاثرہ آئل ٹینکر میں آگ لگ گئی، جانی نقصان نہیں ہوا۔ خبردار کیا کہ متاثرہ آئل ٹینکر سے ارد گرد کے پانیوں میں تیل کا اخراج ہو سکتا ہے۔ ادھر یو کے میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز کے مطابق واقعہ سمندر میں دبئی سے 31 ناٹیکل میل شمال مغرب میں پیش آیا۔ آئل ٹینکر کے اگلے حصے کی جانب آگ لگ گئی ہے، کوئی ماحولیاتی نقصان رپورٹ نہیں ہوا۔ دبئی کے علاقے البدہ میں کامیاب فضائی دفاعی کارروائی میں ملبہ گرنے سے آگ لگ گئی، 4 افراد زخمی، بعد میں آگ بجھا دی گئی۔ شارجہ میں ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی کی عمارت پر ایرانی ڈرون حملہ، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق رات کی طرف آنے والے 3 بیلسٹک میزائل فضا میں تباہ کر دیے گئے۔
ایرانی پاسداران انقلاب کا خطے میں امریکہ کے 5 فوجی اڈوں کمانڈ اینڈ کنٹرول مراکز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ. کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کے پائلٹوں کی کمین گاہیں بھی نشانہ بنائیں. پاسداران انقلاب کی قدس فورس کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل اسماعیل قانی نے کہا کہ اسرائیل نئے ریجنل آرڈر کے لیے تیار ہو جائے. نیتن یاہو خواب دیکھ رہے تھے کہ خطے میں سیکیورٹی بیلٹ کو وسعت دی جائے گی، مگر لبنان کی حزب اللہ نے شمال اور یمن کی انصار اللہ نے جنوب سے آگ برسا کر آبادکاروں کو دیا گیا تحفظ کا جھوٹا وعدہ آشکار کر دیا. اسرائیلی فوج کا تہران میں میزائل بنانے والی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ. کہا تقریباً 40 اسلحہ ساز اور تحقیقاتی مراکز پر حملے کیے. عرب میڈیا کے مطابق ایران نے 30 دنوں میں خلیجی ممالک پہ 5200 سے زائد حملے کیے. سعودی دفاعی نظام نے 30 دن میں 57 میزائلوں کو اور 1006 ڈرونز کو مار گرایا. کویت میں ایران نے 309 بیلسٹک میزائلوں اور 616 ڈرون سے حملے کیے. قطر پر ایران نے 206 میزائلوں، 90 ڈرونز اور 2 جنگی طیاروں سے حملے کیے. بحرین نے ایک ماہ میں ایران کے 174 میزائل اور 391 ڈرون مار گرائے. ایران نے UAE پر 413 میزائلوں اور 1914 ڈرون سے حملے کیے. سلطنت عمان میں ایران نے 19 ڈرون حملے کیے. امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ نے کہا ہے کہ پاکستان نتیجہ خیز بات چیت کے حوالے سے ہر ممکن سہولت کاری فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے. تاہم فیصلوں کی ذمہ داری متحارب فریقین کی ہے. پاکستان کی جانب سے امریکہ اور ایران کے حالیہ تنازع میں ثالثی کا کردار وسیع تر علاقائی مفاد میں ہے. خطے میں جنگ کے دوران بھارت اپنی سازشوں میں مصروف. پاکستان کے سیکیورٹی اداروں نے بھارت کے پاکستان کے خلاف فالس فلیگ آپریشن کی پلاننگ بے نقاب کر دی. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھارت کی خفیہ کمیونیکیشن ڈی کوڈ کرنے سے پتہ چلا ہے کہ بھارت پاکستانی قیدیوں کو رہا کر کے ان کے ذریعے مقبوضہ کشمیر کے سرحدی علاقوں میں فالس فلیگ آپریشن کرنا چاہتا ہے. بھارت کا مقصد پاکستانی فوج کو سرحدی کشیدگی میں انگیج کرنا ہے. 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا معطلی کے لیے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی درخواستوں اور سزا معطلی درخواستوں کے خلاف نیب کی درخواست پر سماعت آج ہوگی. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سردار سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف سماعت کریں گے. 17 جنوری 2025 کو بانی اور بشرا بی بی کو احتساب عدالت نے سزائیں سنائی تھیں. اور پاکستان سپر لیگ میں آج اسلام آباد یونائٹڈ اور پشاور زلمی مد مقابل آئیں گے. میچ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں پاکستانی وقت کے مطابق شام 7 بجے شروع ہوگا. PSL کے تمام میچز جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائیکو پر براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں.